وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورۃ بقرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو پروردگار عالم میں فرشتوں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا اور فرشتوں کی کچھ ریزرویشن تھے اس کے حوالے سے جو گفتگو اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس میں ابلیس نے انکار کیا اور جو ابلیس کا انکار ہے اس حوالے سے اس پر ہم نے گفتگو وہ بھی پچھلی مرتبہ مکمل کر لی تھی. آج ہم اس تیسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے. اس فیز کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے حوالے سے آیتوں کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کا جو میں نے پہلا فیز گزارش کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا اعلان کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں کا سوال کہ ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا. پھر پروردگار عالم کا سمجھانا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے اور پھر امتحان ہوا اور فرشتوں کے لیے معاملہ کلیئر ہو گیا. یہ ایک فیز. دوسرا فیز پروردگار عالم کا اعلان کہ جب میں اسے بنا لوں نوک پلک سوار لوں تو اس کے بعد تم سب کے سب قعوا لہ ساجدین. وہ دوسرے مقام پر آیا لیکن یہاں پر بھی اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کہا کہ اس جدول آدمہ کہ ملائکہ تم سب کے سب سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب یہ تیسرے فیز کے اوپر ہم توجہ کریں کہ اب ابلیس جو ہے اس کے راندہ درگاہ ہونے کا رجیم ہونے کا مردود ہونے کا اعلان ہو چکا اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم اب تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. اب یہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ گیا. ان کے بنانے کی کوئی تفصیل نہیں آئی کہ کیسے بنایا اور کس طرح سے بنایا لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جناب حوا جو ان کی زوجہ ہے ان کا نام نہیں آیا صرف یہ آیا کہ ان کی زوجہ ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ اے آدم تم بھی رہو اسکن ساکن ہو جاؤ. ساکن یعنی مسکن جو کہتے ہیں گھر کو اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ سکون کی جگہ. مسکن یعنی سکون کی جگہ. تو اے آدم تم بھی سکون میں آ جاؤ. تم بھی رہو یہاں پر ساکن ہو جاؤ. وزوجک اور تمہاری زوجہ بھی. کہاں پر؟ الجنہ جنت کے اندر. یہ آیت نمبر 35 ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 35 جنت کے اندر رہو. اب جنت جو ہے وہ ظاہر باغ کو کہتے ہیں عربی کے اندر. اب اس میں ایک بحث یہاں پر ایک چھڑتی ہے کہ اس جنت سے کون سی جگہ مراد ہے. آیا اس جنت سے وہی جنت مراد ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہوگا اعمال ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد پھر وہ دی جائے گی, جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں. اے حبیب بشارت دیجئے ایمان والوں کو اعمال صالحہ والوں کو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تو اب یہ وہی جنت ہے. اسی کے اندر حضرت آدم کو رکھا گیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا وہ کوئی دوسری جگہ ہے. اس لیے کہ جنت جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, ایک اسم عام ہے. باغ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بحثیں ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں وہ جنت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ اگر جنت ہو تو اس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہاں پر اگر ایک انسان چلا گیا اس جنت کے اندر جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے تو اس کے اندر جب گیا تو پھر گیا, پھر باہر نکلنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جزا کے طور پر ملتی ہے. تو کہا کہ یہ جنت وہ نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ جنت اگر مرنے کے بعد جزا کے طور پر مل رہی ہو تب تو یہ معاملہ ہے. لیکن یہاں پر اگر پروردگار ٹیمپرریلی ریسیڈنس کے طور پر وہاں پر رکھ رہا ہے جس طرح سے ہوٹل کے اندر رکھا جاتا ہے تو چیک آؤٹ ٹائم ہو گیا تو پھر جائیے نکل جائیے وہاں سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنت میں رکھا گیا. اس کے بھی قائل افراد موجود ہیں. ایک گروہ علماء کا اس بات کا قائل ہے کہ نہیں وہ جنت وہ والی نہیں تھی. وہ جنت اسی دنیا کا کوئی مقام تھا کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا. کیا اس دنیا کا کوئی مقام تھا تو کیا زمین کا کوئی حصہ تھا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین ہی ہو. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر کہکشائیں ہیں, مختلف عالم ہیں, مختلف جگہیں ہیں, مختلف سیارے ہیں, مختلف ستارے ہیں. کہاں خدا نے رکھا وہ خدا بہتر جانتا ہے. اور یہ طے ہے کہ اس دنیا کے اندر جو عوارض ہیں یعنی اس دنیا کے جو مسائل ہیں ویسے مسائل حضرت آدم علیہ السلام کو بہرحال اس جنت میں فیس نہیں کرنے پڑ رہے تھے. یعنی اس دنیا کے اندر جب ہم رہ رہے ہیں تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں اور مشکلات ہیں جن کا سامنا اس دنیا کے اندر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ خدا فرماتا ہے دوسرے مقام پر، قرآن ہی کے اندر آیا کہ دیکھو یہ آدم، یہ جنت ہے جہاں پر ہم نے تمہیں رکھا ہے، یہاں تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے، یہاں پہ تمہیں پیاس نہیں لگتی ہے، یہاں پہ مشکلات نہیں ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی وہ جنت کوئی بھی ہو، چاہے وہی جنت ہو تو بات واضح ہے، لیکن یہ اگر جنت دنیا کی بھی ہے تو دنیا کی جنت میں زمین والا معاملہ نہیں ہے۔ زمین کے اندر جو مشکلات ہیں وہ پرابلمز جناب آدم علیہ السلام کو فیس نہیں کرنے پڑ رہے تھے، بھوک نہیں لگ رہی تھی، پیاس نہیں لگ رہی تھی۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو کھانے ہی کے اوپر تو پابندی لگائی تھی پروردگار نے، تو جب بھوک نہیں لگ رہی تھی تو آدم علیہ السلام پھر کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو برادران عزیز یاد رکھیے گا، کھانا صرف انسان بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتا ہے، کھانا مزے کے لیے بھی انسان کھاتا ہے، ورنہ تو بہرحال جب ہم انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی کھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ جب بھی کوئی پھل انہیں دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو ویسا ہی تھا جیسے ابھی ہمیں دیا گیا، وہ اوتو بہ ہی متشابہ ہے، وہ ملتا جلتا ہوگا۔ جو میں نے سمجھانے کے لیے آم کی مثال بھی دی تھی، ایک آم ہے دوسرا آم ہے، کبھی ملتا جلتا ہے، پھر کھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ وہ جو جنت میں مرنے کے بعد انشاءاللہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا بھوک لگ رہی ہے انسان کو؟ یاد رکھیے گا، بھوک لگنا ایک عیب ہے، پیاس لگنا ایک عیب ہے کہ اگر ہم غذا کا انتظام نہ کریں تو ہم مر جائیں گے، ہم پانی نہ پئیں تو ہم مر جائیں گے، ہم سانس نہ لیں تو ہم مر جائیں گے۔ کیا جنت میں جانے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اگر میں نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، اگر میں سانس نہ لوں تو مر جاؤں گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جنت میں مرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، انسان وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور خوش ہے، بور بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو انسان وہاں پر کھائے گا پیے گا وہ کس لیے؟ وہ کھانا پینا مزے کے لیے ہے، وہ عیاشی کے لیے ہے، وہ تو عیش کے لیے ہے، وہ تو جزا کے طور پر ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی آپ غور فرمائیے تو دونوں چیزیں ہیں۔ ایک انسان جو کھاتا ہے وہ اس لیے کھاتا ہے کہ اسے اپنا شکم بھرنا ہوتا ہے، بھوک مٹانی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ نہیں بھوک نہیں لگی ہے مگر چیز اتنی عمدہ ہے کہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، چیز میرے مطلب کی ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، ایک انسان کھاتا ہے مزے کے لیے۔ ایک انسان پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے اور ایک انسان پیتا ہے مزے کے لیے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ تو برادران عزیز، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام چاہے اس جنت میں ہو یا اس دنیا کا کوئی ایسا مقام کہ جہاں پر بھوک نہ لگتی ہو، پیاس نہ لگتی ہو، مگر مزے کے لیے ہی صحیح، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا۔ اور وہ کیا کہا گیا؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم پہلی بات تو یہ کہ تم اور تمہاری زوجہ دونوں اس جنت میں رہو، سکون سے رہو۔ اور دوسری بات یہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ مزے سے کھاؤ، جیسا تمہارا دل چاہے، جتنا تمہارا دل چاہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے، تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس درخت کے پاس مت جانا۔ وہ درخت کون سا؟ اب وہ قیاس آرائیاں ہیں کہ وہ یہ والا درخت اور وہ والا درخت، جو بھی۔ لا تقربا هذه الشجرہ، نام نہیں آیا قرآن کے اندر، قرآن نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ۔ آدم علیہ السلام کو پن پوائنٹ کر کے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ والا درخت ہے جسے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب یہ تشبیہ، یہ تعبیر، یہ کس کے لیے ہے؟ المیزان کے اندر علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب نے باقاعدہ اس روایت کو نقل بھی کیا ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا یا اس کا تھا یا اس کا تھا، کہ وہ ساری باتیں یہ تعبیرات ہیں۔ کا اصل چیز یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمنا اور خواہش کی تھی مقام اہل بیت کی۔ یہ بہت عجیب بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ عام طور پر یہ بات بیان نہیں ہوئی، مگر بہرحال تفسیروں کے اندر جو اس کا ایک باطن بیان کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ منزلت اور مقام اہل بیت کا وہ اس درخت کی ایک تعبیر ہے مقام اہل بیت کو سمجھانے کے لیے کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ختمی مرتبت اور پنجتن کا جو مقام ہے، کہ ایک تو منزل آ چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب اسماء کے مسمہ کی بات آئی تھی کہ یہ کس کا نام ہے، یہ کس کا نام ہے، یہ کس کا نام ہے، تو وہ پنجتن ہی کے نام تھے۔ کا اس مرتبے کی تمنا، اس مرتبے کی خواہش کہ لا تقربا هذه الشجرہ۔ اور ابلیس نے جو وسوسہ ڈالا وہ یہ، شیطان نے جو وسوسہ ڈالا کہ اگر یہ کھا لو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مقام مل جائے گا،
اور اس کھانے کے بعد پھر مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اور پرابلمز آ گئی، وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی. لیکن ذرا دیکھیے کہ یہاں پر واپس سے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، سکون سے رہو. وَكُلَا، تم دونوں اس میں سے کھاؤ، رغدن حیث شئتما، کھل کر کھاؤ جیسا تمہارا دل چاہے، جتنا چاہے کھاؤ، بس. وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظلم کرنے والے بن جاؤ گے. ظلم کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے گا برادران عزیز، ظلم کی جو تعریف بالکل دقیق تعریف ہے. ایک تو ظلم وہ والا کہ جس کے اندر کسی اور پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر ایک یہ ہے نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ مالک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی شامل ہے، وہ آپ دیکھیں گے. تو یہ جو ظلم ہے اس کی جو دقیق تعریف ہے، ویسے تو ایک اگر آپ ڈکشنری کی تعریف اگر دیکھیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. مثلا یہ بھی ظلم ہے کہ یہ چشمہ اٹھا کر اگر فرض کیجئے میں ہاتھ میں یوں پہن لوں اور بس ہاتھ میں ہی پہنے رکھوں، ایک تو یہ 1-2 منٹ کے لیے نہیں، ہاتھ میں ہی پہنے رکھوں، آپ جب مجھے دیکھیں یہی دیکھیں کہ چشمہ میرے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہوگا کہ جو کسی اور کے اوپر ظلم کر دیا گیا، مگر ڈکشنری کے اعتبار سے یہ بھی ظلم ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ آپ نے وہاں پر نہیں دیا اس کو مقام. یہ ٹوپی کا مقام سر ہے تو یہ سر پر پہنی جائے گی، جوتے کا مقام پیر ہے تو وہ پیر میں پہنا جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ جوتا جو ہے وہ 5000 کا ہے تو سر پہ رکھ لیا جائے اور ٹوپی 25 روپے کی ہے تو پیر میں پہن لی جائے. وہاں پہ 25 روپے اور 5000 نہیں دیکھا جائے گا، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس کا کون سا مقام ہے، اس مقام کے اعتبار سے اس کو جگہ دی جائے گی. تو یہاں پر جو میننگز اس کے کیے گئے، مطلب جو دیے گئے، وہ یہ تھا کہ ظلم کا جو دقیق مطلب ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ڈسپلیس کر دینا، ہٹا دینا، یہ ہے ظلم. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ بھائی اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو گئے تو ظلم تو ہو گیا. اب اس ظلم کی نوعیت کیا تھی اس پر ابھی ہم بحث کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیجئے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرے تو وہ ظالم ہے. اب یہ حدود کو کراس کرنا ذرا سا، وہ ذرا سا ظلم بن گیا، زیادہ تو زیادہ ظلم بن گیا، بہت زیادہ تو بہت زیادہ ظلم بن جائے گا. یعنی اب اس کے اندر مدارج، لیولز اور فیزز کی بات آ جائے گی. اچھا اب دیکھیے اس کے اندر کیا مطلب، کیا ہمارے علماء نے ایک اصطلاح تفسیر کی کتابوں کے اندر بیان کی اور وہ اصطلاح ہے ترک اولا. یعنی مسئلہ تو یہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، ہو گیا پرابلم، خدا نے منع کیا تھا، ہم یہیں پر ہیں کہ خدا نے کہا کہ بھائی اس درخت کے قریب مت جانا، چلے گئے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ہو گئے. ظلم کا کیا مطلب ہے اس پر میں نے تبصرہ کیا. اب آگے بڑھیے، پرابلم کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کر لیا بھئی یہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی. نہیں، پرابلم یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہم عصمت کے قائل ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. جب انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر انبیاء سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے، انبیاء گناہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہے ایک سوال. اس کا جواب دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ شیعہ علماء کے کاندھے پر آئی، اس لیے کہ وہی عصمت کے اس شدت کے ساتھ قائل ہیں. برادران اہل سنت عام طور پر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو گیا گناہ، ہو گیا. اس لیے کہ وہ تو بعرض معذرت یعنی فقط علمی انداز سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے کیس میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مقامات پر آپ دیکھیں گے وہ تو فرق ڈال دیتے ہیں، تفریق کے قائل ہو جاتے ہیں، تفکیک کے قائل ہو جاتے ہیں کہ دین پہنچانے کی بات ہے تو معصوم ہے، باقی دنیاوی زندگی کے اندر ضروری نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ معصوم ہو. تو مسائل زیادہ ہیں وہاں پر. شیعہ علماء جو ہیں وہ وکیل صفائی بنتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم تو ثابت کریں گے کہ معصوم تھے اور گناہ نہیں کیا. تو پھر ان کا موقف کیا ہے؟ یہاں پر تو واضح کہ خدا نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور وہ چلے گئے. اب میں آپ سے عرض کروں برادران عزیز، اس حوالے سے جو اصطلاح ہمارے سامنے آئی وہ ہے ترک اولا. ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، اولا یعنی بہتر، ترک اولا یعنی بہتر کو ترک کر دینا، بہتر کو چھوڑ دینا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ چیز کہ جو بہتر ہے، پسندیدہ ہے، وہ واجب بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ واجب نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ وہ واجب ہو، واجب ہو بھی سکتی ہے اور واجب نہ ہو، اس بات کا بھی امکان موجود ہے. اب میں آپ کے لیے بہت آسان کروں کہ ہمارے پاس جو احکام شریعت، جو احکام تکلیفی کہلاتے ہیں وہ کتنے؟ 5: واجب، حرام،
مستحب، مکروہ اور مباح. جب واجب کی بات آئے گی تو یہی کہا جائے گا یہ کرو، مگر یہ کرو کا کیا مطلب ہے کہ اگر نہیں کیا تو مار پڑے گی. اور مستحب کے اندر بھی یہی کہا جائے گا نماز شب پڑھو، لیکن نماز شب پڑھو کا کیا مطلب ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو مار نہیں پڑے گی. اسی طرح سے حرام کی بات ہے تو یہ مت کرو، شراب مت پیو، شراب مت پیو حرام ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر پی لی تو مار پڑے گی. اور مکروہ کے بارے میں کیا ہے کہ یہ مت کرو، لیکن اگر کر لیا تو مار نہیں ہے، یعنی یہ کوئی گناہ نہیں ہو گیا لیکن کام اچھا نہیں تھا. اور مباح کے اندر عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے. تو برادران عزیز کے اب اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب احکام تکلیفی کے اندر خود ہمارے سامنے احکام اس انداز سے ہیں کہ مستحبات بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر ان کو نہیں کیا تو لازماً ایک انسان جو ہے وہ گنہگار کاؤنٹ ہوگا. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مدارج کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بعض ایسے افراد بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر وہ فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، وہ واجب نمازوں میں کوئی بھی نہ پڑھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو ایسے صاحبان تقویٰ بھی مل جائیں گے کہ جن کی نماز شب قضا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز شب قضا ہونے پر پریشان کیوں ہو گئے، اور وہ واجب نماز چھوڑ رہا ہے اور اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ان دونوں کے درمیان کیوں ہے؟ یہ لیول کا فرق ہے. ایک گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ واجب ترک ہو جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایک خدا سے اتنا قریب ہے کہ نماز شب اس سے قضا ہو جائے تو وہ اس طرح سے روتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے. کیا نماز شب قضا ہونا واقعی کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے. تو وہ کیوں ایسا محسوس کر رہا ہے؟ یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات، وہ اصطلاح جو پھر ایک مرتبہ شیعہ کتابوں کے اندر استعمال ہوئی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. اس کو یاد رکھیے گا، حسنات الابرار سیئات المقربین. کیا مطلب؟ حسنات آپ جانتے ہیں نیکیاں، ابرار نیکوکار، سیئات برائیاں، مقربین جو قریب ہیں. ان کے درمیان کیا ہو گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ابرار کے حسنات مقربین کی برائی مانی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اب ذرا غور فرمائیے. اب تک میں نے گزارش کی شیعہ علماء ڈاکٹر طاہر القادری نے اسی اصطلاح کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک مثال دی. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصطلاح شیعہ کتابوں کے اندر آئی ہے، مگر چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری بہرحال لرنڈ آدمی ہے تو انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. وہی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے سامنے تیسری کلاس کا بچہ آتا ہے اور ایک مضمون لکھ کر لاتا ہے اور دکھاتا ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا نام یہ ہے، میں اس کلاس میں پڑھتا ہوں، یہ میرے دوست ہیں. اس نے خط لکھا، یعنی وہ اس کا مضمون ہے، اس کا خط آپ نے دیکھا، رائٹنگ آپ نے دیکھی. اب رائٹنگ تیسری کلاس کے بچے کی کیسی ہوگی؟ لیکن لکھا صحیح ہے اس نے، تھوڑا ٹیڑھا میڑھا لکھا ہے لیکن لکھا صحیح ہے اس نے. آپ نے دیکھا کہ آپ پڑھا تو جا رہا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میں اس کلاس میں پڑھتا ہوں، یہ میرے دوست ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس نے لکھا ہوا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ جیب سے 50 روپے کا نوٹ اس کو نکال کر دے رہے ہیں، اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا. یہی ہوگا. تیسری کلاس کا بچہ ہے، آپ نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ تیسری کلاس میں ہے اور اس نے یہ خط لکھا ہے، یعنی یہ مضمون لکھا ہے، یہ اس کا خط ہے، یہ اس کی رائٹنگ ہے. آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا. تھوڑی دیر کے بعد میٹرک کا بچہ ویسا ہی ایک مضمون لکھ کر لے کر آیا اور ٹیڑھا میڑھا لکھ کر لا رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اب آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میاں یہ کیا لکھ کر لائے ہو؟ اس نے کہا کیسے کیا لکھ کر لائے؟ جیسا بھی تیسری کلاس والے نے دکھایا ویسے تو میں لکھ کر لایا ہوں. آپ نے اس کو پیٹ بھی تھپ تھپائی ہے، اس کو 50 روپے کا نوٹ بھی دیا ہے، گلے سے بھی لگایا، پیار بھی کیا. یہی کام میرے ساتھ بھی کیجیے، 50 روپے کے لالچ ہی میں تو میں آیا ہوں. آپ کیا کریں گے کہ میاں نکلو یہاں سے؟ میں نے کوئی غلطی کیا کی ہے؟ کہا غلطی کی بات نہیں ہے، غلطی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ تیسری کلاس کا ہے تو میٹرک کیوں؟ تیسری کلاس کے حساب سے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، مگر میٹرک میں ہوتے ہوئے تم یہی چیز اگر پیش کرو گے تو قابل تعریف نہیں ہے. وہ کہا میں نے لکھا تو صحیح ہے. کہا لکھنا صحیح معیار نہیں ہے، اس خط کی خوبصورتی کو بھی دیکھا جائے گا کہ رائٹنگ کتنی پیاری ہے، کتنا عمدہ خط ہے، کتنا خوش خطی کے ساتھ تم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو یہ فرق محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کے بعد واپس اس اصطلاح کو سنیے، حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار کی نیکیاں مقربین کے سیئات بن جاتے ہیں. اگر آپ فرض کیجیے حسنات الابرار سیئات المقربین کہ ابرار کی جو نیکیاں ہیں نیکوکاروں کی وہ مقربین کے لیے اسی اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں مانی جائیں گے. مثلا اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، وہ نیا نیا مسلمان ہے، مومن ہوا ہے. اگر وہ واقعی 5 نمازیں پڑھ لیں تو بہت بڑا تیر مارا اس نے،
لیکن آپ امام خمینی کی جب بات کریں گے تو ظاہر ہے نماز شب سے کم پہ تو بات نہیں ہوگی، وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل الگ آ جائے گا، وہ لیول الگ ہے. تو جب لیول الگ ہے تو ظاہر ہے ان سے تقاضا بھی اس حساب سے زیادہ کیا جائے گا. عام طور پر علماء یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد بننا چاہتا ہے نہیں بن سکتا اگر وہ نماز شب نہیں پڑھتا. کیا یہ کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے؟ کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ؟ کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ بھئی یہ کتابیں ان کو پڑھو، ان پہ کمانڈ حاصل کرو، تو ظاہر ہے کہ پھر تم اس لیول پر آ جاؤ گے. لیکن ظاہر اس لیول پر آنے کے لیے جو مانوی پروردگار عالم کا قرب چاہیے کہ اس کے بغیر العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، کہ علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے، اور نور اجتہاد اس سے مراد ہے. کہ نہیں، نماز شب کے بغیر ایک انسان مجتہد نہیں بن سکتا. تو یہ اس لیول کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اس لیول پر ایک انسان ہے تو پھر اس سے تقاضا بھی زیادہ ہے. اب جب جناب آدم علیہ السلام کی بات ہے تو آپ اسی انداز سے ذرا اس بات کو محسوس کریں کہ نبی خدا ہے، نبی خدا سے اگر ایک چیز حرام کے عنوان سے نہ بھی بیان کی گئی ہو، چاہے وہ حرام کے عنوان سے نہ بیان کی گئی ہو، لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہے تو ناپسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے توقع یہ ہے کہ وہ اس کام کو انجام نہ دے. اگر اس نے انجام دیا تو کوئی حرام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں ہوا، مگر بہرحال اس کی شان کے مطابق وہ چیز نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں ترک اولا. اسی کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا سن لیجئے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں. ایک ہے امر مولوی اور ایک ہے امر ارشادی. اصطلاحات میں پریشان مت ہوئیے گا. امر مولوی، مولوی سے مراد وہ والا مولوی نہیں جو مولوی مولانا علامہ وہ والا نہیں، مولوی یعنی مولا کی نسبت سے. اور ایک ہے امر ارشادی. کیا مطلب ہوا اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس آپ نے جا کر کہا میرا گلا خراب ہے، میرا گلا خراب ہے اور کھانسی آ رہی ہے. یہ سب آپ نے اس کے سامنے بیان کیا. ڈاکٹر نے منہ آپ کا چیک کیا، انفیکشن ہو گیا، اندر پس بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، وہ دیکھا اس نے کہا کھٹا مت کھانا، چاٹ مت کھانا، کولڈ ڈرنک مت پینا، گول گپے مت کھانا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، یہ مت کھانا. اب جب اس نے کہا کہ یہ مت کھانا تو کیا مطلب ہے، وہ حرام کر رہا ہے؟ کیا وہ حرام کر رہا ہے؟ وہ حرام تو نہیں کر رہا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کیا تو تمہارا اپنا کچھ نقصان ہوگا، تمہیں خود اس کے جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی مطلب ہے نا اس کا. اس کو کہتے ہیں نہیں ارشادی یا امر ارشادی. اگر امر حکم ہے تو امر کہا جائے گا، روکا جا رہا ہے تو نہیں کہا جائے گا. یہ جو نہیں ارشادی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں جن کا تمہیں سامنا کرنا پڑ جائے گا. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہیں یہ مولوی نہیں ہے، یہ ہے نہیں ارشادی اسی ڈاکٹر کے اسٹائل میں. اچھا اب اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ نہیں ارشادی ہے؟ ایک تو وہی بات کہ معصوم ہے، معصوم گناہ نہیں کر سکتا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام بالآخر گئے درخت کے قریب بھی گئے، کھا بھی لیا، ٹھیک ہے نا، یہی مطلب ہے نا. تو اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جنت سے نکلو، جنت سے نکال دیا نا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا لوگوں نے کہ ان سے گناہ ہوا، دیکھیں سزا ملی، جنت سے نکال دیا ان کو. یہ واقعی سزا ہے. جنت سے نکال کے کہاں پر بھیجا؟ زمین میں بھیجا. بنایا کہاں کے لیے تھا، جنت کے لیے یا زمین کے لیے؟ دیکھیے غور فرمائیے گا، بہت دقیق بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ جنت کے لیے بنایا تھا یا زمین کے لیے بنایا تھا؟ اعلان کیا ہوا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہارے اعلان یہ کر رہا ہوں کہ زمین کے لیے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے نہیں بنایا تھا. جنت میں ان کا قیام وقتی اور عارضی ہی تھا، وہاں پر انہوں نے ٹیمپریریلی ہی رہنا تھا، وقتی طور پر رہنا تھا، آنا تھا زمین ہی کے اوپر. حضرت آدم علیہ السلام اگر یہ ترک اولا نہ ہوتا تو ممکن ہے چند دن اور اس جنت میں رہ لیتے، لیکن آنا انہیں زمین ہی پر تھا. ایسا نہیں تھا کہ زمین سے ہٹ کر انہیں آنا تھا کسی اور جگہ پر، آنا انہیں زمین ہی پر تھا. بس یہ تھا کہ اس ICU کے اندر، انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر، وہاں پر شاید کچھ اور دن وہ رہ لیتے جنت کے اندر اور پھر زمین پر آتے. یہ ایسا ہوا کہ کچھ ارلی پری میچور جو برتھ آپ کہتے ہیں وہ ہو گئی کہ زمین کے اوپر تھوڑا جلدی آنا پڑ گیا، بس اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر زمین پر آنا سزا ہوتا
تو پھر پروردگار عالم کا پہلے سے اعلان کرنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، اور اگر یہ گناہ ہوتا تو پھر زمین پر بھیجنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب اعلان کیا تھا تب کوئی گناہ نہیں تھا، اور سعادت کے طور پر ہی بیان کیا جا رہا تھا کہ زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، اسی لیے تو حسد ہوا تھا ابلیس کو، آپ نے غور فرمایا؟ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام اعلان ہو گیا زمین کے لیے بنا رہا ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، یہ ترک اولا ہوتا ہے، اگر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت سے ڈسمس کر دینا چاہیے تھا۔ کوئی انسپیکٹر ہے، اس کو تعینات کرنا ہے کسی تھانے میں، اور اس نے مثلا خدا نہ کرے رشوت لے لی، کرپشن کر لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ سزا کے طور پر یہ کہیں گے کہ جاؤ اسی تھانے میں جہاں کے لیے تمہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا، یا یہ کہا جائے گا کہ تمہیں ہم ڈیموٹ کرتے ہیں، OSD بناتے ہیں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، تمہیں معطل کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، ڈسمس کرتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا، لہذا جائیے وہیں پر کہ جہاں کے لیے آپ کا اعلان ہوا تھا۔ اگر گناہ کیا ہے تو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، ہٹایا نہیں گیا بلکہ وہیں پر بھیجا گیا، جو دلیل بنتی ہے اس بات پر کہ پروردگار عالم نے معطل نہیں کیا بلکہ جو عہدہ دیا تھا اسی عہدے کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو باقی رکھا۔ ہاں، اس ترک اولا کے جو ریپرکشنز ہیں، وہ کھٹا کھا لیا ہے تو گلا تو دکھے گا، وہ تو ہوگا، وہ جو کھٹا کھایا ہے تو گلا تو دکھے گا، وہ ظاہر ہے کہ اندر جو انفیکشن ہے اس میں تھوڑی شدت آ جائے گی، تو اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آنسو بھی بہائے، پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑائے بھی ہیں، روئے بھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، اور پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کچھ کلمات سکھائے، سیکھنے کے بعد باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی۔ توبہ کا مطلب اسی ترک اولا کے نتیجے میں توبہ کا مطلب پلٹ کر آنا کہ بھائی کیوں مجھ سے یہ ہو گیا، وہ جو ہوتا ہے نماز شب ترک، کیوں مجھ سے نماز شب ترک ہو گئی، اے پروردگار یہ سعادت مجھ سے کیوں چھن گئی کہ آج نماز شب مجھ سے ترک ہو گئی، یہ والی جو کیفیت ہے، اس میں جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ کیفیت حضرت آدم علیہ السلام کی بہرحال تھی۔ اب یہاں پر ذرا رک کر ایک لمحے کے لیے اور ایک مرحلے کے لیے اس پر بھی غور کریں جو علامہ سید علی نقی صاحب نے کسی اور مقام پر متوجہ کیا، اور بہت خوب نقطہ ہے کہ دیکھیے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کے ساتھ کہا جا رہا ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ کیا ہوگا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ میں وضاحت کر چکا کہ مدارج کے اعتبار سے اگر ایک انسان مستحب کو بھی چھوڑ رہا ہے تو اس لیول کا ظلم تو کر رہا ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، سورہ بقرہ ہی کے اندر ہم پڑھیں گے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے کامیابی حاصل کی اور مکمل کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر کیا اعلان ہوا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں۔ نبی تو وہ پہلے سے تھے، رسول وہ پہلے سے تھے، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ومن ذریتی، اے پروردگار کیا میری ذریت، میری اولاد، میری نسل میں بھی یہ عہدہ جائے گا، تو جواب کیا ملا، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کے پاس نہیں جائے گا۔ یعنی آپ غور فرمائیے، حضرت آدم علیہ السلام جس لیول کا بھی ظلم ہو، مگر کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اے آدم اگر یہ کیا تو ترک اولا صحیح مگر اس لیول کا ظلم ہو جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے اعلان کے بعد یہ کہا کہ یہ امامت کا عہدہ ظالمین کے پاس نہیں جائے گا، تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ عہدہ امامت اس لیول پر ہوتا ہے کہ جس کو اگر مل جائے تو وہاں گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی امکان موجود نہیں ہے، وہ ترک اولا بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ بھی امکان نہیں ہے کہ وہاں پر ترک اولا ہو سکے۔ تو یہ امامت جو ہے جو ختمی مرتبت کے پاس بھی ہے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی ہے، مولا کے پاس بھی ہے اور امام مہدی تک بھی ہے، وہاں پر شان یہ ہے کہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ظلم کا وہ چھوٹا لیول کہ جس کو ترک اولا کہا جا سکتا ہے اس کا بھی امکان نہیں پایا جاتا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے جیسا تمہارا دل چاہے، جتنا تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا تم دونوں، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظلم کرنے والے بن جاؤ گے اپنے نفسوں کے اوپر، وہ بات وضاحت آ چکی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کا پیر پھسلوا دیا، ہوا تو صحیح وسوسے کے ذریعے، ترک اولا صحیح مگر ہوا، انہا یہ کام ہوا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور انہیں نکلوا دیا اس میں سے کہ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا اِهْبِطُوا، کہ اترو تم سب کے سب اترو،
بعضکم لبعض عدو، اس عالم میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اب یہ طے آدم بھی اتر رہے ہیں، حوا بھی اتر رہی ہیں، شیطان بھی اتر رہا ہے، سب جا رہے ہیں نیچے. تو اب یہ جو جا رہے ہیں نیچے تو اس کے اندر کہ ایک دوسرے کی دشمنی تو ہو گئی. شیطان ایک طرف ہے، انسان دوسری طرف ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی، میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اس نے تمہارے باپ کو بھی جنت سے نکلوایا تھا، اس کی عبادت مت کرنا. یا یہ تعبیرات ہیں قرآن مجید کے اندر. تو اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہاں پر پروردگار فرماتا ہے اچھا یہ جو شیطان یعنی وہ کہ جس کے وجود کے ذریعے سے شر پھیلتا ہے، وہ انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. ابلیس جو ہے ان کا سردار، ورنہ اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کا پورا سلسلہ ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کا پورا یعنی اسٹاف بھی ہے، وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ سارا کام ہے. پروردگار عالم نے جب اسے اجازت دی ہے کہ قیامت کے دن تک کہ تجھے مہلت دی گئی، جو دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت آئی ہے سورہ بقرہ میں نہیں لیکن آئی تو ہے کہ شیطان نے مہلت مانگی، اس کو مہلت دی گئی. تو وہ مہلت دی گئی تو پورے اسٹاف کے ساتھ مہلت دی گئی کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، اور بندے جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر مقابلہ کریں گے. نفس امارہ اندر سے، شیطان باہر سے. جس طرح عقل اندر سے ہدایت کرے گی، انبیاء اور ائمہ باہر سے ہدایت کریں گے، بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کا پیر پھسلوا دیا، ان کا بھی ان کی بیوی کا بھی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور وہ دونوں کے دونوں ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، اترو، سب کے سب اترو. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اچھا یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اشکال کیا جاتا ہے کہ شیطان جنت میں کیا کر رہا تھا؟ جنت میں تو شیطان کو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس سے برطرف ہو جاتا ہے اگر اس کو قبول کیا جائے، اس نظریے کو کہ جنت سے مراد وہ والی جنت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر چاہے زمین نہ ہو کوئی اور مقام ہو، لیکن وہ مقام کے جہاں پر شیطان کو ایکسس تھا لیکن وہ والی جنت نہیں تھی تو بالکل برطرف ہو جاتا ہے. ورنہ دوسری توجیحات بھی کی گئی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور پھر دوسری بات کیا کی گئی کہ زمین میں ایک مدت معین کے لیے تمہیں رہنے ملے گا. مستقر ہے یہاں پر رہنے ملے گا تمہیں ایک مدت معین تک کے لیے. اور پھر کیا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، جو نعمتیں تمہیں دی جائے گی دنیا کے اندر وہ تم رہو. بنایا زمین کے لیے گیا تھا، زمین ہی پر اتارا گیا، شیطان بھی آ گیا اور اب سب کے سب اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی بعضکم لبعض عدو، اس کیفیت کے اندر کہ ایک مسلسل جہاد اکبر جو ہے اس سے تو انسان کو گزرنا پڑے گا. اب پھر اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام گریا زاری، پریشان، مشکلات، یہ ساری چیزیں. اور اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام جو گریا و زاری کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اب خدا کیا کرتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھا. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھا. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا ترک اولا، مگر شرمندگی ہے جس طرح سے نماز شب کے قضا ہونے پر ایک متقی انسان کو افسوس ہوتا ہے. ترک اولا پر شرمندگی ہے، پریشانی. مالک بہرحال تو نے ایک بات کہی تھی، عمل نہیں کر پایا، غلطی تو ہوئی مجھ سے، چاہے ترک اولا کے عنوان سے. تو اب آدم علیہ السلام کس کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں. توبہ قبول کرنے والا کون؟ خدا. توبہ کرنے والا کون؟ آدم علیہ السلام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں اور قبول کرنے والی ذات خدا کی ہے تو وہ براہ راست کیوں قبول نہیں کر لیتا؟ ایسا ہوا نہیں. توبہ براہ راست قبول نہیں کی، چاہے ترک اولا ہی کے باب میں صحیح، مگر براہ راست توبہ قبول نہیں ہوئی. بلکہ سسٹم کیا ڈیولپ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس کے بعد توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کلمات کو بہرحال وسیلہ قرار دیا جو سکھائے آدم علیہ السلام کو. اے آدم پہلے ان کلمات کو سیکھو، ان کلمات کو جب تم اپنی زبان پر جاری کرو گے پھر ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے. اب وہ کلمات جو بھی ہوں، مگر اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اسی کی مرضی یہ ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے تو کچھ کلمات کا وسیلہ بہرحال بنانا پڑتا ہے. اب وہ کلمات کیا ہیں
اس کی تشریح جو ہے وہ خود برادران اہل سنت کی بعض کتابوں کے اندر آئی ہے کہ پنجتن کے واسطے سے بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق حسن اور بحق حسین، یہ پنجتن کے واسطے سے وہی اسما جن کے مسمى کی تطبیق حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی گئی تھی، جس پر پچھلے ہفتے ہم بات کر چکے ہیں، تو وہی کلمات تھے کہ جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اور پھر پروردگار عالم نے قبول کیا۔ ساتھ میں ضمیمہ کیا گیا سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو قنوت کے اندر بھی عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب ظلمنا انفسنا، اپنے نفس پر ظلم تو ہو گیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو مغفرت نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اور یہ دونوں کو ملا کر بہرحال وہ توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہے تو خیر برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر پنجتن کا حوالہ بھی، اسے مانے یا نہ مانے، مگر اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ کلمات سیکھنے کے بعد، ان کو ادا کرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، جو توسل کے لیے بہت محکم دلیل اپنی جگہ پر بنتی ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم سب کے سب اترو، تکرار اس بات کی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اب میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے پروردگار عالم کا سی آف کرتے ہوئے آخری میسج، یعنی وہ اتار رہے ہیں کہ زمین سے اترو۔ اب پروردگار تو ہر جگہ ہے، سمجھانے کے لیے میں نے فقط ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ جنت سے جا رہے ہو آدم، مگر یہ سنتے جاؤ اما یاتینکم منی ہدن، اگر میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ واپس اس کے ساتھ مل رہی ہے بات جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ چاہیے اور اس پر ثابت قدمی چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ مالک ہدایت کے طور پر چاہیے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر خدا پھر فرما رہا ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ جب جنت سے وہ نکل رہے تھے اس موقع پر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب میری ہدایت پہنچ جائے، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک اصول ہے اصالت البراءت، میں بہت مشکل نہیں بنانا چاہتا بحث کو، لیکن اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ایک اصول ہے جس کو کہا جاتا ہے اصالت البراءت۔ کیا مطلب؟ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز مباح ہے، جب تک اس کی حرمت کے لیے دلیل اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی چیز کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، پھر وہ جائز ہے۔ یعنی فقہ کے اندر سب سے مضبوط دلیل، حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، وہ کس کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ واجب سے بھی زیادہ، مستحب تو خیر اپنی جگہ پر، مکروہ تو خیر اپنی جگہ پر، واجب سے بھی زیادہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ صاحب یہ حرام ہے۔ کیسے کا حکم خدا ہے، حکم خدا کا مطلب کیا ہے کہ دلیل بڑی مضبوط ہے، تب اس کو حرام کہا جا رہا ہے۔ اب پروردگار عالم یہاں پر یہی کہہ رہا ہے، اما یاتینکم منی ہدایا ہدن، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے، اب کوئی ہدایت نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، پھر جیسا کرنا چاہو کرو، مباح کے کیٹیگری میں آ جائے گا نا وہ۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یعنی میں فقط ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اصول فقہ کی کتابوں میں اس آیت کو دلیل کے طور پر نہیں دیکھا، لیکن ممکن ہے کہ یہ آیت بھی ان آیتوں میں شامل کی جا سکے جن سے اصالت البراءت کے اوپر استدلال قائم کیا جا سکے۔ یہ فقط میں احتمال کے طور پر گزارش کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آئیے ایک اور نقطے کی طرف توجہ کیجیے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ خوف کا تعلق کس زمانے سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق کس زمانے سے ہوتا ہے؟ یہی خوف جب ہو رہا ہے تب ہو رہا ہے، غم جب ہو رہا ہے تب ہو رہا ہے۔ لیکن خوف، اگر یہ کہا جائے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ بھائی میری ہدایت پر جو عمل کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامیاب ہو گیا، جب کامیاب ہو گیا تو جنت میں آئے گا، جنت میں آئے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کوئی خوف ہوگا؟
جیسے اب برادران عزیز مثلا ابھی ہم یہاں پر ہیں، طوفان آ گیا تو کیا ہوگا، یہ خوف ہے نا، آ گیا تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تباہی آ سکتی ہے، مکان گر سکتے ہیں، درخت گر سکتے ہیں، یہ پرابلم ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، یہ سب خوف ہے. یہ اس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ سارے خوف ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے جو آگے ہے. غم کا تعلق مستقبل سے نہیں ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. یہ ہو گیا، اب افسوس ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہوتا تو، اس کا انتقال کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، وہ مکان کیوں چھن گیا، وہ نوکری کیوں چلی گئی. نوکری چلی جائے گی یہ خوف ہے، نوکری چلی گئی اس کا غم ہے. توجہ ہے، نوکری چلی جائے گی یہ خوف ہے، نوکری چلی گئی یہ غم ہے. جب چلی گئی تو اس کا غم ہے، ابھی گئی نہیں ہے تو خوف ہے کہ چلی نہ جائے. یہ ساری چیزیں ہیں. کہا کہ نہیں، اگر کوئی میری ہدایت پر عمل کر لے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کیا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے، کیا دنیا کے اندر؟ سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے میری ہدایت پر عمل کیا، بھائی پورا مومن متقی پرہیزگار ہے، تو اس دنیا کے اندر کوئی اس کو مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا. کیا مستقبل کا خوف نہیں ہوگا؟ مستقبل کا خوف ہوگا، بالکل خوف ہوگا. اور کیا ماضی کا غم نہیں ہوگا؟ بہت غم ہوگا. پریشانیاں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، انسان ہے تو محسوس تو کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعا قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے؟ جی ہاں ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پروردگار خود فرماتا، اسی سورہ بقرہ میں آگے آئے گی یہ آیت کہ ہم تو تمہارا امتحان لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے. مالک تو نے تو کہا تھا کہ اگر میری ہدایت پر عمل کرو گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. دنیا میں تو جو صاحبان تقوی ہیں ان کو خوف بھی زیادہ ہوگا، لوگوں سے اندیشہ ہوگا، نقصان پہنچا دیں گے، پریشان کر دیں گے، یہ مشکلات آئے گی، وہ مشکلات آئے گی. اس میں کیا مانگا ہے؟ اس میں تو صبر مانگا ہے. وبشر الصابرین، اے حبیب بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. تو اگر کوئی خوف ہی نہیں ہے تو صبر کس بات کا؟ سب کچھ اگر میٹھا میٹھا ہی ہے، اپنی مرضی کا ہی ہو رہا ہے، تو پھر تو برادران عزیز پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان اگر ہوگا تو اس بات کا خوف بھی ہوگا کہ اگر مرضی پروردگار کے مطابق عمل کریں گے تو شیطان کے ماننے والے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اس بات کا خوف ہے. اور جب نقصان پہنچائیں گے تو اگر گود کے پالوں کا زخم کسی نے اٹھایا ہے تو اس کا غم بھی ہوگا اسے. ہاں وہ یہ زیادہ زیادہ ہوگا، وہ کہے گا خدا کی راہ میں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن بہرحال غم تو اسے ہوگا، انسان ہونے کی حیثیت سے اسے غم ہونا بھی چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند جو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کو جب دفن کیا تھا، بچپنے میں انتقال ہوا تھا، جو امام حسین علیہ السلام کا فدیہ قرار پائے تھے، تو جملے کیا تھے؟ آنکھوں سے آنسو. صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، انتا یا رسول اللہ وہ تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ ان القلب لیحزن وان العین لتدمع ولکن لا نقول الا ما یرضی. یہ دل غمگین ہوتا ہے، حزن آتا ہے، اس میں حزن غمگین ہونا یہ بالکل ٹھیک ہے. ان القلب لیحزن، دل غمگین ہوتا ہے، وان العین لتدمع، اور آنکھوں سے آنسو بھی گرتے ہیں. ولیکن لا نقول الا ما یرضی، زبان پر الفاظ وہی آتے ہیں جو رضائے پروردگار کے مطابق ہیں. آپ نے غور فرمایا، خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، وہ دنیا کے اندر ہوگا. جب دنیا کے اس جھمیلے سے نکل گئے ہدایت پر اتباع کرتے کرتے، تو اس کے بعد وہ کیفیت ہے کہ اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو شہداء کے لیے بھی آیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اولیاء کے لیے آیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ ہدایت پروردگار پر عمل کیا ہے. تو اب مالک جب وقت آخر آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اس کی زبان پر بے اختیار جملہ یہی ہوگا کہ تلوار لگ بھی رہی ہے تو وہ کہے گا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد وہ کامیاب ہے، اس کی کامیابی کا اعلان خود اس کی زبان سے اس طرح سے ہوگا، وہ کہے گا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہی چیز آپ کو مولا کائنات کی زندگی میں ملے گی، یہی چیز پیغمبر کی زندگی میں ملے گی، یہی چیز آپ کو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں. جو میں نے محفل شاہ خراسان میں بھی ابھی گزارش کی تھی، وہی میں جناب سیدہ کی جو زیارت کے الفاظ ہیں اس کو آپ دیکھیں.
کہ دنیا کے امتحان تو بہت دور کی بات، ولادت سے پہلے جو زیارت ہمیں تعلیم کی گئی، جو جنت البقیع میں پڑھی جاتی ہے اور حجرہ جناب سیدہ کے پاس پڑھی جاتی ہے، جہاں جہاں احتمال ہے ان کی قبر کا، اور کہیں سے بھی انسان پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ امتحانک اللہ قبل ان یخلقک، اے بی بی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کا امتحان لیا آپ کی ولادت سے پہلے، ووجدک فیما امتحنک صابرہ، اور آپ کو اس امتحان کے اندر اللہ نے صابرہ پایا، صبر کرنے والا پایا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اہل عرفان اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں، مگر کیا عالم ہو سکتا ہے اس بی بی کی عظمت کا کہ جو وقت ولادت سے پہلے ہی امتحانات سے گزر چکی ہو اور اس کے صبر کا اعلان پروردگار عالم کی طرف سے کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اور جناب سیدہ کا کہ ہماری تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پورا فرما، اور مالک ہم سب کو قرآن مجید سے استفادے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو بسم اللہ ارشاد فرمائیے۔ جی 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 دیکھیے، جو ہم نے سوال انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے جنت کی بات کی مرنے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ درمیان میں تو برزخ کا پیریڈ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بالکل ٹھیک بات ہے، قرآن کے اندر تذکرہ بھی اس کا آیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ جب اس کو سنسار کر دیا تو کہا گیا قیل ادخل الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ بھی کہا گیا، اس میں بھی بحث ہے اپنی جگہ پر، لیکن اتنا اپنی جگہ طے ہے کہ برزخ کے پیریڈ میں بھی یہ کہا گیا کہ جو قبر ہے یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو ایک ٹریلر تو بہرحال وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کیفیت اس کی کیا ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ٹریلر تو وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ جو ہے وہ وہیں پر آ جاتا ہے، تو جنت مجازن بہرحال اس کو کہا جا سکتا ہے اور جہنم بھی اس کو مجازن کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ماسس کے لیے عام طور پر جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ درمیان میں برزخ کا پیریڈ ہے، اور برزخ کے پیریڈ کے بعد قیامت کے میدان میں پھر یہ طے ہوگا کہ جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے۔ نہیں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جی سوال انہوں نے یہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پھر جنت میں کیوں رکھا؟ یعنی مصلحت پروردگار تو خدا بہتر جانے، لیکن اتنا تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گھر پہ آنے سے پہلے ہاسپٹل کے اندر خاتون ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ یعنی ڈلیوری کے فوراً بعد فوراً تو گھر پہ نہیں لاتے ہیں، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے آبزرویشن کے اندر، اور اس کے بعد پھر اس کو گھر پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اگر جنت کے ICU میں حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دن پروردگار نے رکھا تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے زمین کے اوپر بھیج ہی دیا ان کو اس کے اندر۔ فسجدوا الا ابلیس۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو ابلیس کا تذکرہ آیا اور اس کے بعد پھر شیطان کا لفظ آیا، تو یہ جو شیطان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اور ابلیس، تو یہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ میں نے مختصراً تو اشارہ کیا تھا مگر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں ابلیس تو اسی جن کا تذکرہ ہو گیا کہ جس نے اس وقت سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہ ہو گیا شیاطین کا سردار۔ قرآن مجید کے اندر جب کبھی بھی الف لام کے ساتھ شیطان آیا ہے یعنی الشیطان، اس سے مراد ابلیس ہی ہے۔ الشیطان یعنی کوئی پراپر ناؤن ہو گیا، الف لام جو ہے وہ عربی کے اندر پراپر ناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو الشیطان اگر استعمال ہوا ہے اس سے مراد ابلیس ہے، لیکن شیطان ایز اے کامن ناؤن اس کے اندر وسعت ہے اس میں عام کے طور پر کہ وہ انسانوں میں سے بھی جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہے، جنات میں سے بھی جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر یہ استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ لیں جو سورہ مبارکہ ناس کے اندر ہے، تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس
الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وہاں پہ البتہ خناس کا لفظ استعمال ہوا ہے شیطان کے لیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، رب الناس سے جو انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس انسانوں کا الہ ہے، خدا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من شر الوسواس، کس سے پناہ، کس بات کی پناہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو کس چیز سے آتا ہوں؟ من شر الوسواس، خناس کے وسواس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وہ جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں کے اندر، برے خیالات ڈالتا ہے دلوں کے اندر، اس سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں میں، صدور میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ کون ہے؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو وہ ایک کامن ناؤن کے طور پر شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جنوں کے اندر بھی جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ جہاں جہاں قرآن کے اندر الشیطان آیا، جیسے یہاں پر آیا فأزلہم الشیطان، وہ جو ہے اس سے ابلیس مراد ہے. یہ علامہ سید علی نقی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. جی کس کو؟ ہاں شیطان کو بھی نکالا گیا. فخرج منہا فإنک رجیم، یہ یہاں پر سورہ بقرہ میں نہیں آیا ہے. دیکھیے پھر قرآن مجید کے اندر جو آیتیں آئی ہیں نا، کچھ یہاں پر آئی ہیں کچھ دوسرے مقام پر آئی ہیں، تو یہ جو لفظ یہاں پر نہیں آیا ہے فخرج منہا فإنک رجیم، لیکن دوسرے مقام پر آئے گا. نکل تو یہاں سے رجیم ہے، جیسا سجدے سے انکار کرتے ہیں تو نکال دیا. جی اب آپ کا کیسا؟ ہاں یہ میں نے عرض کیا تھا، آپ شاید اس وقت میں واضح نہیں کر پایا، میں مزید گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کو دنیا کی جنت مانا جائے تو یہ اعتراض برطرف ہو جاتا ہے. متوجہ ہیں؟ اگر حضرت آدم، ہم نے یہ کہا نا کہ دو نظریات پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہی جنت کے جس میں مرنے کے بعد ہم سب نے جانا ہے انشاءاللہ پرماننٹلی، انشاءاللہ ظاہر پروردگار سے دعا تو کریں گے نا، چاہے اعمال نہ بھی ہو تو جناب سیدہ کی برکت سے، ان کی شفاعت سے انشاءاللہ نصیب ہو جائے. تو وہ جو جنت ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جنت کے اندر رکھا گیا، وہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ جنت نہیں تھی بلکہ جنت اسی دنیا کی تھی، اور اس دنیا کے اندر لیکن زمین نہیں، زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ، کوئی سیارہ ہو، ستارہ ہو، کوئی بھی مقام وہاں پر رکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو یہ جو دوسرا قول ہے جس کو بہت سے علماء نے قبول کیا ہے، اگر اس کو لے لیا جائے تو بات ختم ہے. اس لیے کہ نکالا تو وہاں سے تھا نا، فخرج منہا فإنک رجیم، وہاں سے نکالا تھا نا، تو وہاں سے نکالا تھا. حضرت آدم علیہ السلام ایکسیسیبل تھے شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے، کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا تھا اور بہکانے کی کوشش کر سکتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. پھر کہہ رہا ہوں ترک اولا ہی کے عنوان سے صحیح، مگر یہ کر سکتا تھا. اور جنت چونکہ وہ والی نہیں تھی، دنیا والی تھی، لہذا وہاں پر ابلیس کے آنے پر کوئی اشکال بھی وارد نہیں ہوتا. توجیحات ہیں، اب یہ توجیحات ہیں، تعویلات ہیں اس کے اندر، لیکن یہ کہ یہ والا قول جو ہے اس کو قبول کریں تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں یہ تو پچھلی مرتبہ بات آ چکی ہے، پنجتن ہی کے، جی ہاں پنجتن ہی کے تھے وہ، پچھلی دفعہ بات آ چکی ہے. یہ بھی میں نے آج گزارش کی آپ کی خدمت میں. نہیں وہ ایک خاص انداز سے کہ مالک، یعنی دیکھیے ایک تو یہ کہ پروردگار عالم سے ہم بھی اگر دعا کریں تو ہم یہی دعا کریں مالک معاف کر دے، اور ایک یہ کہ دعا کمیل کے اسٹائل میں خدا سے معافی مانگی جائے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں نا مناجات کا جو لٹریچر اور دعاؤں کا جو لٹریچر ہمارے پاس ہے اہل بیت کے وسیلے سے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں. دعائے عرفات کی جو بیوٹی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، دعائے ابو حمزہ صومالی کی جو خوبصورتی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ ذرا دیکھیں اس کے اندر انداز کیا اختیار کیا گیا. بات تو ایک ہی ہے مالک معاف کر دے، لیکن معاف کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے جو پروٹوکول ہے، وہ جو سمجھایا گیا ہے، وہ کیا کیا انداز اختیار کیے گئے. اے مالک مجھے یقین ہے کہ اگر تو نے طے نہ کر لیا ہوتا تو جہنم میں کسی کو نہ ڈالتا اور اسے بالکل ٹھنڈا کر دیتا. یعنی یہ انداز تو آپ دیکھیں کہ خدا کی رحمت کو کس طریقے سے برانگیختہ کیا جا رہا ہے. یا وہ انداز جو دعا ابو حمزہ صومالی کے اندر ہے کہ مالک اگر تو مجھے جنت میں ڈالے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، اور اگر تو جہنم میں ڈالے گا تو تیرے دشمن کو، تیرے حبیب کے دشمن خوش ہوں گے، شیطان خوش ہوگا. اور مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے حبیب کی خوشی کو اپنے شیطان کی خوشی کے اوپر مقدم سمجھتا ہے. یعنی یہ انداز آپ دیکھیں کہ کیا سکھایا جا رہا ہے پروردگار عالم سے، کس طریقے سے سکھایا جا رہا ہے.
اے مالک ان لم اکن اہلا ان ابلغ، جو تعقیبات کے اندر واقعا مجھے پرسنلی بھی بہت پسند ہے، ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی، کہ میں اگر اس قابل نہیں ہوں کہ تیری رحمت تک پہنچ سکوں تو رحمت تیری اس قابل ہے کہ مجھ تک آ جائے اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے۔ یہ انداز تو آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ وجد میں آ جائے کہ یار کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ وہ اہل بیت کی تعلیم کردہ وہ دعائیں ہیں، اور انہی کے وسیلے سے جب توبہ قبول کروانے کی بات آئی تو باقاعدہ اس کے لیے الفاظ پروردگار نے سکھائے کہ اے آدم اس طرح سے میری بارگاہ میں دعا کرو اور میری بارگاہ میں مناجات کرو، تو اس کے بعد میں تمہارے دعا قبول کروں۔ طریقہ بتایا جی۔ کیا بنا دیا گیا؟ ہاں ہاں صحیح، نہیں یہ نہیں کہا ہم نے یہ کہا کہ اس کو پورا اسٹاف دیا گیا، اس کو پوری نسل دی گئی، اس کے بعد اس کا آغاز ہوا ہو تو کوئی اشکال تو نہیں ہے، یعنی اس کے بعد اگر اس کا آغاز ہوا ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ لیں؟ یعنی یہ ہم نے نہیں کہا کہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جنات پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان جنات کو تباہ کر دیا گیا تھا، عذاب کا شکار کر دیا گیا تھا، انہی میں سے یہ عزازیل جس کا اصل نام تھا اس کو باقی رکھا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، تو یہ اللہ پروردگار کے خلاف تھا کہ اگر اس نے اب تک کچھ ایسا نہیں کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اس کو بچا لیا، مگر جب اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا حسد کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ موقع آ گیا، وکانہ من الکافرین۔ سوالات 3 کرنے، 2 آج کے اس میں سے ایک جناب سیدہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال آج کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ